نوٹس ٹیکنگ، کلاس کے دوران نوٹس لینا، مین پوائنٹس کو لکھنا، اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو کلاس سے پہلے، کلاس کے دوران اور کلاس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے نوٹس بنانے کے حوالے سے۔ آپ جس بھی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کو کلاس لینی پڑتی ہے اور آپ کو نوٹس بھی بنانے پڑتے ہیں۔ تو کیا نوٹس بنانے کا کوئی خاص طریقہ ہے یا ایک سے زیادہ طریقے ہیں، اور وہ کون کون سے طریقے ہیں، اور ہمارے لیے کون سا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم نوٹس بنا سکتے ہیں اور ان کو پھر استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر کیا کیا چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور نوٹس بنانے کے دوران کلاس کے دوران ہم نے کن چیزوں پر فوکس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس لیکچر کے اندر۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں، میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں نوٹس ٹیکنگ کی طرف کہ یہ کیا پروسیس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اب نوٹس آپ نے لینے ہیں کلاس کے اندر، تو کلاس کے اندر آپ بیٹھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کے جس کو آپ کہتے ہیں بیفور کلاس، آپ کے پاس آپ کا جو ایک پین، پینسل یا کاپی جو کچھ بھی ہے، رف کاپی ہے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کے اوپر نوٹس لکھ لیے۔ پھر یاد رکھیے گا کہ جو کلاس لینے کے دوران آپ نے کلاس لینے جانا ہے، تو آپ کے اندر نا ایک کلاس لینے کے لیے اگر آپ کو اس میں دلچسپی نہیں ہے، ڈیڈیکیشن نہیں ہے، آپ کو فوکس نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے یعنی آپ کچھ لرننگ کے موڈ میں نہیں ہیں، تو پھر آپ نوٹس نہیں لے سکتے۔ کلاس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا مکمل طور پر آپ ذہنی طور پر کلاس لینے کے لیے تیار ہوں، آپ کو اس میں دلچسپی ہو، آپ فوکس کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے یہ کلاس لینی ہے تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں، جتنے بھی پوائنٹس آ رہے ہیں، میں نے ان کو لکھنا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ کلاس سے پہلے آپ کی جو پریپریشن ہو، سب سے خاص پریپریشن کلاس سے پہلے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ میں نے کون سی کلاس لینی ہے۔ جیسا آپ کا سبجیکٹ ہوگا ویسی ہی آپ کی کلاس ہوگی، کلاس کے لیکچر کا سٹائل دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی دلچسپی دیکھنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ نے نوٹس بنانے ہوتے ہیں۔ پھر کلاس کے دوران جب کلاس میں آپ چلے جائیں تو یاد رکھیے گا اس میں یا تو آپ کو وہاں بیٹھیں جہاں پر آپ کمفرٹیبل فیل کریں۔ کچھ لوگ بچے جو ہیں وہ فرنٹ پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کچھ سب سے پیچھے، کچھ درمیان میں، کچھ درمیان سے تھوڑا سا پیچھے۔ تو یہ ہر کسی کی اپنی جو نفسیات ہے اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور بیٹھنا وہاں چاہیے کلاس کے اندر کہ جہاں پر آپ مکمل طور پر کمفرٹیبل فیل کریں۔ لیکن سب سے جو بیسٹ پوزیشن ہوتی ہے کلاس میں بیٹھنے کے لیے وہ مڈ بھی نہیں، مڈ سے تھوڑا سا پیچھے کو ہوتی ہے پوزیشن، کہ وہاں سے آپ ساری کلاس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اپنے سے پیچھے والوں کے ساتھ بھی، اور آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ سب سے بیسٹ پوزیشن ہوتی ہے، لیکن آپ نے اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے وہاں بیٹھنا ہوتا ہے جہاں پر آپ مکمل کمفرٹیبل فیل کرتے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو وہاں پر کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، آپ کے پاس پین بھی ہے، پینسل بھی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو دلچسپی بھی آپ کی ہے، آپ کو جو لیکچر ہے، آپ کا سبجیکٹ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکچر کا سٹائل بھی آپ کے سامنے ہے، تو یاد رکھیے گا تو لیکچر پورا اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، سارے لیکچر اٹینڈ کیا کریں، اور کلاس کے اندر بالکل کام موڈ میں بیٹھنا ہوتا ہے، کمفرٹیبل ہو کے بیٹھنا ہوتا ہے، مکمل سکون سے بیٹھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ کلاس کے اندر ہیں تو آپ کو کلاس کے اندر ہی ہونا چاہیے، مطلب ٹیچر کے ساتھ مکمل انٹریکشن ہونا چاہیے آپ کا۔ اور انٹریکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے، آپ نے کبھی تجربہ کیجئے گا، یہ جو مٹر کی پھلی ہوتی ہے، اس کو اگر ہم ایسے دبا کے کھولیں تو اس کے اندر ایک آپ کو کیڑا نظر آئے گا، اس کا رنگ بھی سبز ہوتا ہے۔ تو اس کا رنگ جو سبز ہوتا ہے، لیکن سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا رنگ سبز نہیں ہوتا، ٹائم کے ساتھ ساتھ چونکہ اس میں انٹریکشن اس کا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، مٹر کی پھلی کے ساتھ، ان دانوں کے ساتھ، ان کا رنگ اس کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن ہوگا تو اس کے علم، اس کی سوچ، اس کی ڈیلنگ، اس کا رویہ، اس کی جتنی بھی چیزیں جو آپ وہاں سیکھیں گے علم کے حوالے سے کلاس میں، اس کا آپ بھی اس رنگ میں رنگے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے اس کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا انٹریکشن اپنی کلاس، پوری کلاس کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا انٹریکشن ٹیچر کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا انٹریکشن اپنی دلچسپی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا انٹریکشن اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا انٹریکشن آپ کے جو لکھنے کا سٹائل ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ آپ کی مکمل فوکس کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کا انٹریکشن آپ کی لرننگ پاور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ جب ساری چیزوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے بیٹھیں گے تو آپ کے لیے نوٹس بنانا ایشو نہیں ہوتا۔ اب آپ وہاں پر کلاس کے دوران بیٹھ گئے کہ آپ بالکل کمفرٹیبل ہو کے بیٹھیے گا، اور آپ کے پاس جو رف رجسٹر ہے اس کے جتنے بھی، اگر آپ کے سبجیکٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، اگر کلاس سے روزانہ آپ کی 5 کلاسز ہیں تو ان کے اگر 5 سبجیکٹس ہیں تو ان کے علیحدہ علیحدہ آپ کے سبجیکٹ پر پورشن ہونے چاہیے۔ پھر اپنا جو بھی نوٹس لکھے ان کو ڈیٹ کرنا ہے آپ نے، ڈیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس پین پینسل وہ والی پوری رکھنی ہوتی ہے۔ اگر اس کا کوئی ریفرنس آیا ہو، آپ کے پاس کوئی کتاب ہو، ٹیچر نے کہا ہو کہ اس کتاب سے ہم نے پڑھنا ہے ٹیکسٹ، تو وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہونا چاہیے، آپ کو ساتھ والے اسٹوڈنٹ کی طرف نہیں لپکنا ہوتا۔ اور کلاس کے دوران جو اسٹوڈنٹ ساتھ والے سے رجسٹر مانگ رہے ہوتے ہیں، پیج مانگ رہے ہوتے ہیں، پین مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹیکسٹ بک مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ شیلو لرنر ہوتے ہیں، وہ ویک لرنر ہوتے ہیں، وہ مین لرنر ہوتے ہیں۔ جن کے پاس اپنی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ پاورفل لرنر ہوتے ہیں۔ آپ نے پاورفل لرنر ہوتا ہے، پھر آپ نے جو ایکسائٹمنٹ بھی آپ کی ہو گئی، پھر آپ نے فوکس ہونا۔ پھر یاد رکھیے گا کلاس کے دوران جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھا لسنر ہونا چاہیے۔ اچھا لسنر کون سا ہوتا ہے؟ اچھا لسنر وہ ہوتا ہے جو جب بات کسی کی سن رہا ہے تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو دیکھ کے سنے، کیونکہ اگر ایک اسپیکر بول رہا ہے اور لسنر آگے پیچھے دیکھ رہا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر کو لگے گا کہ اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور ٹیچنگ جو ہے اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، اور جب آپ ٹیچر سن رہے ہیں تو ٹیچر کو محسوس ہو کہ آپ اس کو دیکھ کے سن رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جن کے اندر لو سیلف اسٹیم ہوتا ہے، جن کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے، جن کا کریکٹر ویک ہوتا ہے، جن کے اندر سے اور ہوتے ہیں باہر سے اور ہوتے ہیں، وہ کسی کو دیکھ کے بات نہیں کرتے، وہ اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو مکمل طور پر فوکس کرتا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو ایک بہت ہی اچھا لسنر ہوتا ہے۔ آپ نے ٹیون ان رہنا ہوتا ہے اور ٹیچر کے ساتھ آئی کنٹیکٹ اپنا مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اور اس کو لیکچر کے دوران اگر کوئی کنفیوژن بھی آ رہی ہے تو بھی اس کو پورا سننا ہوتا ہے۔ آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے آئیڈیاز پر، مین فیکٹس پر، مین پروسیجر پر، اس کے اندر جو خاص لفظ ہیں، کی پوائنٹس ہیں، سب پر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور کلاس کے دوران اگر آپ کو کوئی لگے کہ کوئی بات ایسی آ رہی ہے جس سے آپ ایگری نہیں کرتے، جو کنفیوزنگ ہے، اس کے لیے بھی آپ نے آبجیکٹیو رہنا ہوتا ہے۔ آپ اس کے میٹیریل جو اگر کنٹروورشل ہے تو آپ نے اس میں سبجیکٹیو نہیں ہونا ہوتا، ایموشنل نہیں ہوتا، آپ نے انڈرسٹینڈنگ بڑھانی ہوتی ہے، اور ایک جو اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ نے سننے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب ٹیچر کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس دوران آپ کو صرف وہ پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو وہ سبق ہی پڑھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر نے آپ کو پوری لائف سکھانی ہوتی ہے۔ تو جب ٹیچر آپ کو سکھا رہا ہے تو بولتے بولتے ٹیچر کے منہ سے نئے لفظ نکلتے ہیں، ٹیچر کے منہ سے نئے کوٹس نکلتے ہیں، وہ آپ کو کوٹیشن سناتا ہے جس کو آپ ضرب المثال کہتے ہیں، یا جو آپ کے محاورے ہوتے ہیں، جو کوٹیشنز ہوتی ہیں آپ کو خوبصورت والے ذریعے ہوتے ہیں، وہ کوئی سناتا ہے، وہ کسی کتاب کا ریفرنس دیتا ہے، وہ کسی فلاسفر کا، کسی مذہبی بڑی شخصیت کا، کسی سائنسدان کا، کسی بڑی سیاسی شخصیت کا، وہ کسی بڑے جو آپ کے سماجی شخصیات ہوتا ہے ان کا، کسی پڑھے لکھے بندے کا ریفرنس دیتا ہے۔ وہ آپ نے ان کی جو بات اس سے نکلتی ہے وہ آپ لکھ لینا ہے، آپ لوگوں نے، آپ کا سبجیکٹ جو بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے پین سے لکھی ہوئی چیز آپ کو کم از کم 6 ہفتے تک یاد رہتی ہے، اور زبانی آپ جو سنتے ہیں وہ 2 ہفتے بعد 80% بھول جاتی ہے۔ اور جو بھی آپ بات لکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کو کسی نہ کسی موقع پر وہ ضرور کام آتی ہے۔ یہ کبھی مت سوچیے گا کہ یہ بات اہم نہیں ہے تو میں نے اس کو نہیں لکھی۔ جو بھی ٹیچر کے منہ سے نکلے، جو باتیں نکلے، وہ آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے، وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہیں۔ پھر اٹینٹو ہوتا ہے، آپ نے مکمل پورے پوائنٹ لکھنے ہوتے ہیں، اور آپ کا جو آپ نے ایکٹیو ریڈر ہونا ہوتا ہے، پیسو ریڈر ہوتا ہے جس کے پاس نہ پین ہوتا ہے، نہ پینسل ہوتی ہے، نہ رجسٹر ہوتا ہے، نہ ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، نہ کنسنٹریشن ہوتی ہے، نہ دلچسپی ہوتی ہے، نہ وہ پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ نے یہ ہوتا ہے پیسو ریڈر، آپ نے ہونا ہوتا ہے ایکٹیو ریڈر۔ اب اور اس سے بعد یہ اب تو کلاس میں بیٹھ کے سارا کچھ آپ اٹینٹیولی سن رہے ہیں، انٹریکشن کر رہے ہیں، تو اب اس کے بعد یہ بات ہے کہ آپ نوٹس کیسے بنائیں۔ اب نوٹس کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ نوٹس اس لیے بناتے ہیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے، آپ ان کو زیادہ ٹائم تک یاد رکھ سکیں، آپ ان کو سمجھ سکیں، اور اس کے بعد آپ امتحان بھی دے سکیں، اس لیے بناتے ہیں۔ اور پھر یہ بنانے کے لیے کیا، اب یہ سوال ہے کہ کیا نوٹس بنانے کے لیے
کوئی ایک ہی خاص طریقہ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں گے کہ نوٹس بنانے کے لیے کوئی ایک خاص طریقہ ہے. تو یہ مختلف طرح کے یہ اچھا جیسے اسٹوڈنٹ بدلی ہوتا ہے تبدیل ہوتا ہے تو اسی طرح جو نوٹس بنانے کا طریقہ بھی ہے وہ اسٹوڈنٹ سے اسٹوڈنٹ کی طرف آگے وہ چینج ہوتا چلا جاتا ہے. اب آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی, اب آپ کلاس میں بیٹھے ہیں تو ٹیچر کی طرف سے آ رہی ہیں. تو ایک جو میتھڈ ہوتا ہے اب اس میں آپ نے جو چیزیں جیسے میں آپ کو ایک لفظ بتاؤں آپ یہ یاد رکھیے گا جس کو آپ کہتے ہوتے ہیں رپورٹ REPORT. اور رپورٹ سے کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ٹیچر کی طرف سے آ رہا ہے اس کا R اسٹینڈ فار ریممبر, آپ نے ریممبر کرنا ہے, اور E سے مین اس کو ایگزامن کرنا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کیسے مطلب اس میں کون کون سی چیزیں ویلڈ ہیں کون سی انویلڈ ہیں. پھر اس سے جو آپ نے ریممبر کیا ایگزامن کیا وہ جو خاص آپ نے ایگزامن کیا اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہوتا ہے. رپورٹ میں P آتا ہے. پھر O اسٹینڈ فار آرگنائز, آپ نے اپنے نوٹس آرگنائز کرنے ہوتے ہیں. پھر آپ نے اس سارے نوٹسوں کو ریویو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے ان کو T اسٹینڈ فار تھنک, آپ نے تھنک کرنا ہوتا ہے. اور اس کو عموماً جو SQ3R میتھڈ بھی کہتے ہیں, یعنی آپ نے جو آپ کا جو مضمون ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ نے سروے کرنا کہ یہ ہے کیا. پھر آپ نے اس کو کویسچن کرنا ہوتا ہے. کویسچن کرنے کے بعد آپ نے جو اس کی ریڈنگ ہے, ریسائٹنگ ہے, ریویو ہے, یہ سارے کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں. وہ جو نوٹس آپ نے بنا لیے ہیں بنانے کے بعد, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیفور کلاس آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, ڈیورنگ کلاس. تو اب کلاس کے بعد جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہ جو نوٹس آپ نے بنائے ہیں ان کو اپنے رپورٹ میتھڈ کے ذریعے یاد رکھنا ہے. R اسٹینڈ فار ریممبر, E اسٹینڈ فار ایگزامن, P فار پریپریشن آف نوٹس, اور O فار آرگنائزیشن آف یور آئیڈیاز, اور R فار ریویو کہ آپ نے جو کیا لکھا, اور T فار تھنکنگ. اب یہ جب SQ3R آپ میسج یوز کرتے ہیں, آپ سروے کرتے ہیں, آپ کویسچن کرتے ہیں, اس میں آپ ریڈ کرتے ہیں, ریسائٹ کرتے ہیں, ریویو کرتے ہیں, آپ کو ان چیزوں کو خود پڑھاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تو ہوں گی جو آپ نے اس کے بعد کرنی ہے جس کو آپ کہتے ہیں آفٹر کلاس. تو اب کلاس کے دوران جو ایک میتھڈ ہوتے ہیں جن میں فرض کریں میں آپ کو ایک میتھڈ بتاتا ہوں جس میں آپ کہتے ہیں جو آؤٹ لائن میتھڈ ہوتا ہے. آؤٹ لائن میتھڈ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ مین ہیڈنگ لکھتے ہیں, مین ہیڈنگس کے علاوہ اس کی سب ہیڈنگ لکھتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کا میٹیریل لکھتے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو میٹیریل لکھنا ہے اس میں جیسے آپ لکھیں اے کے بعد آپ لکھیں یہ پوائنٹ B, سیکنڈ پوائنٹ C, سیکنڈ پوائنٹ D, اسی طرح F آگے. اگر آپ ان کو 1 2 3 میں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے, دوسرا, تیسرا, ان کو آپ نا جو ہوتی ہے آپ کے پاس جو اس کے علاوہ جیسے آپ سٹار بنا کے ان کو لکھ سکتے ہیں, سٹار ہے پھر سٹار ہے پھر سٹار, اس کا مطلب نیا پوائنٹ شروع ہونے والا ہے. اس کے بعد جب آپ سٹار بنا لیتے ہیں تو سٹار کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ بلٹس بنا لیں, بلٹس بنا کے بھی آپ کر سکتے ہیں. کئی دفعہ آپ ایرو بنا ہوتا ہے اس کو بھی بنا سکتے ہیں, اور فریم بھی بنا سکتے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سا خوبصورت لگتا ہے. اور یاد رکھیے گا ایک ہی نہیں طریقہ کرنا ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک کلاس میں نوٹس بنائیں ABC لکھ کے, دوسرے میں بنائیں 1 2 3 کر کے, تیسرے میں بنائیں آپ جو ہے سٹارز بنا کے, چوتھے میں بنائیں آپ بلٹس بنا کے, اگلے دن آپ فریم لگا لیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے. اور اس کو ہم نا آؤٹ لائن میتھڈ بھی کہتے ہوتے ہیں, یا اس کو لیے ہم ایک یوز کریں گے جس کو بلٹ میتھڈ, جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے 1 2 3 کر کے لکھنا ہے, ABC کر کے لکھنا ہے, سٹار ڈالنا ہے, تو ان کو بلٹ میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. پھر آؤٹ لائن میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے اگر آپ ان میں ABC نہ بھی لکھیں تو صرف آپ آؤٹ لائن کرتے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسے ہیڈنگ لکھی, آگے سب ہیڈنگ لکھی, پھر لائن لگائی, پھر کوئی بات لکھی, پھر کوئی لائن لگائی, پھر کوئی بات لکھی, وہ طریقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں دا کارنل میتھڈ. کارنل میتھڈ میں آپ نے اپنے پیج کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے. لیفٹ سائڈ پر آپ نے لکھنے ہوتے ہیں کی ورڈز. کی ورڈ میں آپ نے جیسے کویسچن ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے, کومنٹس جو آ رہے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں, ایگزامپل جو آ رہی ہیں وہ آپ نے ساری لکھنی ہوتی ہیں, ریفرنسز جو آ رہے ہیں وہ سارے لکھنے ہوتے ہیں, کوٹیشن جو آ رہی ہیں وہ ساری لکھنی ہوتی ہیں. اور رائٹ سائڈ پہ آپ نے صرف مین آئیڈیاز لکھنے ہوتے ہیں. جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے جو پوائنٹس ہیں مین آئیڈیاز ان کو آپ نے یہاں ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کی ورڈ تھوڑے ہوتے ہیں, مین آئیڈیاز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کو تو کارنل میتھڈ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک میتھڈ ہوتا ہے جس کو پیرافریز میتھڈ کہتے ہیں. پیرافریز کا میتھڈ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی وہ سن رہے ہیں لیکچر, آپ کا سبجیکٹ جو بھی ہے آپ نے اپنے سبجیکٹ کو ذہن میں رکھنا ہے, اپنی دلچسپی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, اپنا جوش, جذبہ, جنون, ولولہ وہ ذہن میں رکھنا ہے, اپنی لرننگ کی پاور کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, اس کو جو ٹیچنگ سٹائل ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے اس کو جو جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ نے پیرافریز کرنا ہوتا ہے.
اب پیرافریز جب آپ کرتے ہیں تو پیرافریز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سمرائز کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کو آؤٹ لائن کی صورت میں بھی نہیں لکھیں گے، اس کو آپ بلٹس کی بھی صورت میں نہیں لکھیں گے، 1 2 3 کر کے بھی نہیں لکھیں گے، آپ اس کو لکھیں گے جس کو کہتے ہیں پیرافریز کر رہے ہیں، اور پیرافریز میں یاد رکھیے آپ سمرائز کریں گے پورے کو پورے کے جس کو مین آئیڈیاز کو، اور اس کے لیے یاد رکھیے گا آپ کی جو سمری ہے نا وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے، آبجیکٹو ہونی چاہیے، یعنی آپ اپنی ذاتی باتیں نہیں، جو باتیں سنی ہیں وہ لکھنی ہے، مین آئیڈیا پر آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے، کی ورڈز اس میں شامل کرنے ہوتے ہیں، کنسائز اور ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہوتا ہے، اپنے ریفرنسز لکھنے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو کوٹیشنز آ رہی ہیں وہ اپنی اس کے اندر لکھنی ہوتی ہیں، اور پھر جو اس کے دوران یاد رکھیے گا کہ جب آپ لکھتے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کا طریقہ کار ہے تو جو ٹیچر بول رہا ہے باتیں بورڈ پر لکھ رہا ہے وہ بھی آپ اپنے لیکچرز کے اندر لکھا کریں، جو وہ بک پر انڈر لائن کرا رہا ہے وہ بھی آپ نے لکھنی ہوتی ہے، ورڈز لکھنے ہوتے ہیں، کانسیپٹ لکھنے ہوتے ہیں، جو کانسیپٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں، جو بورڈ پر لکھا ہے وہ لکھنا ہے، جس پر زور دیتا ہے ٹیچر وہ بھی لکھنا ہے، جو ریفرنس نہیں ہے اس نے وہ بھی لکھنی ہے، ایگزامپل بھی آپ نے لکھنی ہے، جو سمجھنا ہے اس کے گرد دائرہ لگانا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پھر یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ تب جا کے آپ ایک اچھے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ اور سمرائز کے علاوہ جو ایک اور میتھڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا فش بون میتھڈ، تو فش بون میتھڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے فش ہے پوری آپ کے سامنے بڑی سی اور اس کے اوپر سے جتنا بھی اس کا جو گوشت ہے وہ اتار لیا گیا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایسے ایک لمبی سی تیر ہوگا، ایسے آپ کو پوری باڈی اس کی یوں نظر آئے گی، اور آگے ایسے ایرو، اور پھر درمیان میں ایک ایرو، پھر اس سے پیچھے ایرو، کیونکہ اس کی جو آپ دیکھیں نا اگر فش دیکھیں فش کی بونز کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک درمیان میں ایک پوری جو ایک بون ہوتی ہے اور اس کے ادھر بھی بہت ساری بونز ہوتی ہیں، ادھر بھی بہت ساری بونز آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بونز آ رہی ہوتی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو سب سے وہ جو سرا ہے جہاں سے وہ شروع ہو رہی ہے، اس طرح کا منہ ہوتا ہے اس کا فش کا، وہاں پر آپ نے لکھنا ہے جسٹ جو مین آئیڈیا، مین ہیڈنگ دینی ہوتی ہے آپ نے، جو آپ کا سبجیکٹ ہے، جو اس دن کا ٹاپک ہے جس پر آپ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی جو اس کے جو بون کی جو مختلف لائنز آ رہی ہیں، بونز آ رہی ہیں، ایک بون کے آگے اوپر لائن ایسے لگی ہے آپ کو بنایا ہوا ہے، اس پر ایک پوائنٹ لکھیں، اگلے جو اس کا بون آ رہی ہے اس کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، اسی طرح آپ نیچے والی سائڈ پر جو پوائنٹس ہیں ان کو لکھتے آتے ہیں، اب ان پر یہاں پر بھی آپ مین ورڈ بھی لکھتے آئیں گے، آئیڈیا بھی لکھتے آئیں گے، کوٹس بھی لکھتے آئیں گے، آپ اس لائنز کو لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے دا فش بون ڈیزائن یا فش بون ڈایاگرام، یہ میتھڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک میتھڈ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں مائنڈ میپ۔ مائنڈ میپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پیج کے درمیان میں ایک گول دائرہ لگانا ہوتا ہے، یا ایک کوئی ایسے 4 کونوں والا ایسے بنانا ہوتا ہے، یا آپ نے اس کو ویسے لکھنا ہوتا ہے، اس کو اٹیلکس میں بڑا لکھ کر کے، وہاں پر آپ نے مین آئیڈیا لکھنا ہوتا ہے، مین ہیڈنگ دینی ہوتی ہے آپ نے اس کی سبجیکٹ کی یا جو کچھ بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ہیڈنگ کو دے کے اس طرف ایک لائن لگائیں، جیسے یا اس کو آپ ایسے مثلا ہیڈنگ دی آپ نے اس کے رائٹ سائڈ پہ ایک لائن لگائیں، وہاں ایک پوائنٹ لکھیں، ایک اس کے لیفٹ سائڈ پہ لائن لگائیں، وہاں پوائنٹ لکھیں، ایک اس کو نیچے پوائنٹ لائن لگائیں، وہاں پوائنٹ لکھیں، ایک اس کے اوپر لکھیں۔ اس کے بعد آپ ان کے درمیان ایک ادھر لگائیں لائن، ان کے درمیان ایک پوائنٹ لکھیں، پھر ادھر لائن لگا کے ادھر لگا کے آپ کو ملے گا کہ آپ کو اس طرح کا ایسے جو پورا ایک دائرہ ہے اس کو ایسے پوری نا آپ کو یہ پوائنٹس یہ پوائنٹس یہ پوائنٹس یہ پوائنٹس، اس کو مائنڈ میپ کہتے ہیں کہ درمیان میں آپ کا مائنڈ ہے اس کی جو میپنگ ہو رہی ہے اس کے چاروں طرف آپ نے پوائنٹس لکھ لیے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں یہ ہیں جس کو آپ بلٹ میتھڈ کہتے ہیں، آپ کا آؤٹ لائن میتھڈ ہے، آپ کا دا کارنر میتھڈ ہے، آپ کے پاس یہ پیرافریزنگ میتھڈ ہے، سمری لکھنی ہے، فش بون میتھڈ ہے ڈائیگرام میں نوٹس بنانے کا، اور اس کے علاوہ مائنڈ میپ ہوتا ہے جس کو آپ نے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو نوٹس بناتے ہوئے آپ 5 C's یاد رکھیے گا، دیر آر 5 C's آف نوٹس ٹیکنگ۔ سب سے پہلے C's میں سی سے وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے جی کہ کنسنٹریٹ اپان میٹیریل، کنسنٹریشن سب سے اہم ہے۔ نوٹس بناتے ہوئے، لیکچر سنتے ہوئے، لیکچر کے دوران بیٹھے ہوئے نوٹس بناتے ہوئے کنسنٹریشن سب سے اہم ہوتی ہے۔ دوسرا جی لسن کریٹیکلی، مینس آپ نے جو چیزیں وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں آپ نے ان کو کریٹیکلی سننا ہوتا ہے، ان کا جائزہ بھی لینا ہوتا ہے، ان کو صرف ایز اٹ از قبول نہیں کرنا ہوتا، ان کے بعد میں آپ اس پر ڈسکشن کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا سی ہے، پہلا کنسنٹریشن، دوسرا لسن کریٹیکلی، تیسرا جی کنیکٹ دا کی آئیڈیاز، کہ آپ نے جتنے بھی کی آئیڈیاز اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں ان کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، آپ اس میں جوڑنا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کیپچر کی آئیڈیاز، ان کو آپ نے کیپچر کرنا ہوتا ہے۔ اور سب سے جو لاسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹیک چارج آف یور لیکچر، کہ آپ نے ٹیک چارج آف یور لیکچر کیا مطلب، اصل میں آخر میں اس لیے بتا رہا ہوں
کہ یہ بہت اہم ہے، لیکن ہوتا ہے یہ ان 5 C's میں سب سے اہم ہے. تو یہ سب کو کور کرے گا کہ آپ نے اس سبق کے دوران مکمل کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سبجیکٹ کیا ہے، مشکل ہے یا نہیں، میں نے اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے، نوٹس کیسے بنانا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی آپ نے آئیڈیا لیا ہوا ہے کہ کارنر میتھڈ اپلائی کروں گا، آؤٹ لائن میتھڈ ہوگا، بلٹ میتھڈ ہوگا، پیرافریز میتھڈ ہوگا، فش بون میتھڈ ہوگا، مائنڈ میپ میتھڈ ہوگا، ٹیچر کون سا ہے، پڑھانا کیا ہے، سبق کیا ہے، بک کون سی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چارج لینا ہوتا ہے آپ کے لیکچر کا. تو یہ جب آپ چارج لے لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا ہمیشہ آپ نے نوٹ ٹیکنگس کے لیے یہ یاد رکھنی ہے کہ چیز کہ جب آپ نوٹس لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے وہ جو نوٹس ہیں ان کے جو پوائنٹس ہیں ان کو یاد کرنا ہوتا ہے، ان کو ریممبر کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو پوائنٹس ہیں ان کو ایڈٹ کر کے ان کو دوبارہ پڑھ کے اپنے آپ کو وہ سارے پوائنٹس پڑھایا کریں، اپنے آپ کو سنایا کریں، اپنے ٹیچر بنا کریں، خود کو اسٹوڈنٹ بنا کے اس کو پڑھایا کریں. اس کے بعد وہ نوٹس آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتے. اور یاد رکھیے گا کہ ایک کلاس مس کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ مس کر دیا. اور کلاس کے دوران جو کچھ بھی ٹیچر پڑھاتا ہے وہ آپ اگر صرف ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا رہے، نوٹس وہیں پر بنا کے ان پر ہی کنسنٹریٹ کرے، تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی بھی کلاس میں فیل نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ وہ گو تھرو ہو جاتا ہے اس سے، اور اس کے لیے اس کی لائف کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی. اس کو زندگی میں نوٹس ٹیکنگ سے اس کو جو خاص چیز سمجھ آئے گی وہ یہ ہے کہ زندگی کے تمام جتنے بھی ٹیسٹس ہیں ان میں لائف سے کیسے نوٹس لینے ہیں اور زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے کوئی بات پوچھیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار